بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے ابا رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتے اور پھر قرآن پاک پڑھتے رہتے۔ وہ اپنے کمرے میں اکیلے سوتے تھے، مگر صبح 5 بجے میری بابی منہ چھپا کر ان کے کمرے سے نکلتی اور ان کا حلیہ خراب ہوتا۔ میں بابی سے وجہ پوچھتی تو وہ میرے ابا کو بد دعائیں دیتی کہ جب تمہارا باپ مرے گا اسے قبر بھی جگہ نہیں دے گی۔ ایک روز رات کو ابا کے کمرے سے بابی کی چیخوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں بھاگ کر ابا کے کمرے میں گئی تو میرا دماغ چکرا گیا، کیونکہ بابی زمین پر آج بھی میری آنکھ تلاوت قرآن پاک سے کھل گئی تھی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو صبح کے 4 بجنے والے تھے۔ میرا ابا اتنی پیاری اور اونچی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے کہ میری روز ہی اسی وقت آنکھ کھل جاتی تھی۔ میرے ابا نہایت ہی شریف انسان تھے۔ ان کی عمر 60 سال تھی، داڑھی سفید تھی اور بہت ہی زیادہ کو تلاوت اور ذکر وغیرہ میں مصروف رہا کرتے تھے۔ میں اکثر ہی ابا کے کمرے کے باہر والی دیوار پر ٹیک لگا کر ان کی تلاوت سنا کرتی تھی۔ مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ میں کسی اور ہی جہاں میں چلی گئی ہوں۔ ایک دن معمول کے مطابق میں ابا کے کمرے کے باہر بیٹھی ہوئی تھی، تبھی میری نظر ایک سائے پر پڑی۔ میں نے غور سے دیکھا تو میری بابی اس وقت ابا کے کمرے میں جا رہی تھی۔ سب گھر والے گہری نیند سو رہے تھے۔ میں نے سوچا شاید کوئی کام ہوگا۔ ابا کے کمرے میں گئی تو اندر سے تلاوت قرآن پاک کی آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ لگتا تھا ابا تلاوت ختم کر کے اب اپنے کسی کام میں مصروف ہیں۔ ابا کا یہ کمرہ عبادت کے لیے مخصوص تھا اور ہم سب سے الگ جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں لیٹی یہی سوچ رہی تھی کہ بابی اس وقت ابا کے کمرے میں کیوں گئی ہوگی۔ سوچتے سوچتے صبح ہوگی، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، مگر آج سب کے حلیے عجیب سے تھے۔ میں نے دیکھا میرا بھائی بہت سخت نیند میں لگ رہا تھا، ابھی تک اس کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی۔ تب وہ کہنے لگی، میں ساری رات گہری نیند سویا رہا ہوں، مگر اس کے باوجود میں صبح میری آنکھ نہیں کھل رہی تھی۔ ادھر میں نے اپنی بابی کی طرف دیکھا تو وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر عجیب سی خوشی تھی۔ میرا بھائی اسی سوچ میں کھویا ہوا تھا کہ بابی نے اس سے کہا تھا کہ وہ 1 ہفتے کے لیے اپنے میکے جانا چاہتی ہیں۔ بابی کی یہ بات سن کر بھائی نے انہیں بیزاری سے دیکھا، بولا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تم خود ہی چلی جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے۔ میرے ابا بھی بابی کو ناراضگی بری نظر سے دیکھ رہے تھے، مگر منہ سے کچھ نہیں بولے تھے۔ ابا کی عادت تھی کہ وہ کسی کو بھی ڈانٹتے نہیں تھے، اس لیے انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ حسب معمول میں بھی خاموش رہی۔ اماں بھی بہت پریشان نظر آ رہی تھی۔ لگتا تھا گھر میں کوئی ایسی پریشانی آئی ہے جو ابا اور اماں کے درمیان باہم ہے، لیکن کوئی بھی اس بات کو کھول نہیں رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد بابی نے اپنا سامان پیک کیا اور کہنے لگی، مجھے اپنی ماں کے گھر جانا ہے۔ سلیم، اگر آپ آ سکتے ہیں تو چلیں، ورنہ میں اکیلی بھی چلی جاؤں گی۔ سلیم بھائی نے بابی کی بات کا جواب دینے کی بجائے اپنا رخ کمرے کی طرف کر لیا۔ میں نے ان کے پیچھے پیچھے گئی۔ میں نے دیکھا وہ بیڈ پر اوندے منہ سو رہے تھے۔ بابی نے اپنا بیگ اٹھایا اور اپنی ماں کے گھر چلی گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد ابا پھر اپنی عبادت والے کمرے میں چلے گئے، حالانہ اس کمرے میں وہ صرف رات کے وقت جایا کرتے تھے۔ میں نے اماں کے کمرے میں آ کر دیکھا تو وہ بھی جائے نماز پر بیٹھی مصلی پر ذکر کر رہی تھی۔ یہ بات دونوں کے لیے بہت ہی پریشان کن تھی، جو انہیں ذکر کرنے پر مجبور کر رہی تھی، کیونکہ دن کے وقت وہ ایسا کبھی نہیں کیا کرتے تھے، سوائے اس کے کہ کوئی بہت بڑی پریشانی ہو۔ اماں نے مجھے کہا، تم کچن میں جا کر آج کے لیے کوئی سبزی بنا دو۔ کچھ ہی دیر میں میں سبزی بنا کر فارغ ہوگی۔ یہ شام کے 4 بجے کی بات ہے جب گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے میری بابی کھڑی تھی۔ میں نے پوچھا، بابی خیر ہے، آپ واپس کیوں آ گئی ہیں؟ آپ تو 1 ہفتے کے لیے رہنے گئی تھی۔ بابی نے میری طرف دیکھا تو غصے سے بولی، کیوں میں واپس نہیں آ سکتی؟ کیا تمہیں میرے واپس آنے پر خوشی نہیں ہوئی؟ یہ بات کہہ کر وہ اندر چلے گی۔ میں نے ان کی آنکھوں کی طرف غور سے دیکھا تو وہ رو رو کر واپس آئی تھی۔ ان کے رونے کا سبب کیا تھا یہ تو میں خود نہیں جانتی تھی، لیکن بات بڑی عجیب سی تھی۔ میں نے بابی کو اس طرح سے دیکھا تو پوچھ ہی لیا کہ کیا بات ہے بابی، آپ اپنی پریشانی مجھے نہیں بتائیں گی؟ تب بابی یک دم سے پھٹ پڑی اور کہا، تمہارے باپ کو تو پتہ ہے نہ میری پریشانی؟ پتہ نہیں یہاں پر کوئی بولتا کیوں نہیں ہے؟ اب میں تمہیں بھی کوئی بات بتاؤں گی تو تم بھی میری بات سنو گی، بلکہ اپنے باپ کی حمایت کرو گی۔ یہ کہہ کر بابی اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں ہکا بکا بس دیکھتی رہ گئی کہ آخر اس گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ کافی دیر گزر گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں جا کر ابا سے بات کروں گی، لیکن ابا اپنے حجرے میں یوں بند ہو کر رہ گئے تھے جیسے انہیں سانپ نے سونگھ لیا ہو۔ شام کو انہوں نے حجرے سے پیغام بھجوایا کہ مجھے رات کا کھانا حجرے میں ہی دیا جائے۔ ابا کی یہ بات بڑی ہی حیران کن تھی۔ خیر اماں نے مجھے کھانا دیا۔ میں نے کھانا جا کر ابا کے کمرے میں رکھ دیا۔ اس وقت ابا اپنے کمرے کے ساتھ موجود غسل خانے میں تھے۔
सामने मुसल्ले पर कुरान पाक पड़ा हुआ था, जिसे देखकर मालूम होता था कि अब्बा अभी भी तलावत ही कर रहे थे। अब्बा मेरी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, जा कर अपनी भाभी से कहो कि वो आकर मुझसे दम करवा ले, उसे नज़र हो जाती है और अक्सर औरतों को नज़र का मसला रहता है। तुम जाओ, जाकर उसे मेरे हुजरे में भेजो। मैंने जाकर ये बात भाभी को बताई तो भाभी ने नागवारी से मुझे देखा, फिर कहने लगी, मैं रात को जाऊंगी। मैंने ये बात अम्मी को नहीं बताई थी, क्योंकि इतनी छोटी छोटी बातें करना मेरा शेवा नहीं था। रात को अब्बा ईशा की नमाज पढ़ के आए थे तो भाभी इन्हें देख रही थी। अब्बा अपने कमरे में गए तो भाभी भी इनके पीछे चली गई थी। इन्हें अब्बा के कमरे में तकरीबन 15 से 20 मिनट गुजर चुके थे। मुझे ये बात अजीब लगी कि वो इतनी देर से वहाँ क्या कर रही हैं। तकरीबन आधा घंटा मजीद गुजर गया कि मेरे अब्बा के कमरे से भाभी की चीखों की आवाज़ सुनाई दी थी। मैं हैरान हो गई। पहले मुझे लगा ये मेरा वहम है, लेकिन फिर भाभी की चीखों पुकार बढ़ती ही गई। बिलाखिर घर के सब लोग बाहर आकर सहन में इकट्ठे हो गए। देखा तो ये चीखें अब्बा के कमरे से आ रही थी। हम लोग अब्बा के कमरे की तरफ बढ़े तो वहाँ पर मेरी भाभी अजीब व गरीब हालत में नीचे फर्श पर ऐसे पड़ी थी जैसे किसी ने इन पर जुल्म और तशद्दुद कर दिया हो और वो काफ़ी देर से दर्द में तड़प रही हों। भाई पर नज़र पड़ते ही भाभी फ़ौरन उठकर खड़ी हो गई और भाई के सीने से लग कर रोने लगी। मुझे बचा लो, खुदा के लिए इस दरिंदे से मुझे बचा लो, ये बहुत बुरा शख्स है, इसके अंदर हवस भरी हुई है, ये मुझे बेटी की नज़र से नहीं बल्कि एक बुरी नज़र से देखता है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे बाप की उम्र का शख्स मेरे बारे में ऐसी बातें सोचता होगा। मैं तो भाभी के मुंह की तरफ देखती रह गई। अरे देख क्या रही हो? तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि इस कमरे का माहौल क्या बना हुआ है? तुम्हारा बाप मेरी इज्जत पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। मुझे दम करने के बहाने इसने मुझे अपने कमरे में बुलाया था और यहाँ मेरे साथ दस्तो दराजी करने लगा। ऐसा ससुर अल्लाह कभी किसी दुश्मन की बेटी को भी ना दे। ये शख्स इतनी बुरी नीयत का निकलेगा, मैंने सोचा भी नहीं था। मैं तो इन्हें अपने बाप की जगह मानती थी। अभी भाभी ये बातें कर ही रही थी कि अब्बा कमरे से बाहर जाने लगे। तब भाई ने इन्हें रोक लिया। अब्बा कहाँ जा रहे हैं? ये जो बातें कर रही हैं मुझे इनका जवाब देकर जाएं। अब्बा ने फटी फटी नज़रों से अपने बेटे को देखा, जैसे इन्हें इस बात पर यकीन ही ना आ रहा हो। बेटा, तुम मुझसे इस बात का जवाब मांग रहे हो? इससे पहले मैं मर क्यों नहीं गया? अब्बा, मैंने जो बात की है इसका जवाब दे। भाई ने बड़ी सख्ती से अब्बा को अपने बाजू में जकड़ रखा था, जैसा कि वो इन्हें मुजरिम मान रहा हो। मुझे तो अपने भाई की हरकत बहुत बुरी लग गई थी। मैं तो सोच नहीं सकती थी कि अब्बा इतनी गिरी हुई हरकत करेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों हालात ही ऐसे बन गए थे कि हम सब अब्बा पर शक करने लगे थे। हालांकि अब्बा ऐसे नहीं थे। वो हर वक्त अपने कमरे में बंद रहते थे, किसी से बातचीत ना करते, तो हमें इनके बारे में ज़्यादा इल्म नहीं था। भैया की बात पर अचानक से मेरी अम्मी बोल पड़ी थी। वो कहने लगी, मैं अपने शौहर को अच्छे से जानती हूँ। मैंने आपके साथ ज़िंदगी के 40 साल गुजारे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरे अब्बा अम्मा की बात सुनकर वहीं पर बैठ गए थे, जबकि भाई अपनी बीवी को लेकर कमरे से बाहर आ गया था। मैंने देखा भाई अपनी बीवी से वादे और कस्में निभा रहा था, जबकि भाभी मुंह भर भर कर मेरे अब्बा पर इल्ज़ाम लगा रही थी। कहने लगी, मैं आपके अब्बा की वजह से बोलती नहीं थी कि आपका रिश्ता इनके साथ बहुत एहतराम और हकीकत का है, लेकिन वो मुझे हमेशा ही ऐसी नज़र से देखते थे। इससे पहले भी बहुत बार ऐसा हो चुका है, लेकिन मैंने आपको बताया नहीं। बस आप मुझे जल्दी से इस घर से दूर ले जाएं ताकि हम दोनों अलग रह सकें। मैं अपने कमरे में आ गई थी, मगर सुबह हम सब पर एक और क़यामत आने वाली थी। अब्बा नाश्ते पर नहीं आए थे। अम्मा ने मुझसे पूछा कि तुम जाकर इन्हें जगा लाओ। भाई कहने लगे कि वो किस मुंह से आकर हमारे सामने बैठेंगे। भाई की ये बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा था। मैं जल्दी से अब्बा के कमरे में गई और कमरे का दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। मैंने आकर भैया को बताया। अम्मी और भाई परेशान हो गए। हमने अब्बा के कमरे का दरवाज़ा खोला तो वह जैसे आखिरी सांसें ले रहे थे। इनके चेहरे पर ठंडे पसीने थे और आंखें बेनूर हो चुकी थीं। हम फौरन उन्हें अस्पताल ले गए, मगर डॉक्टर्स ने बताया अब्बा को हार्ट अटैक हुआ है। इनको कोई बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। मेरा अब्बा वो अटैक सह नहीं पाए थे और इस दुनिया से चले गए थे। अब्बा की मौत ने हम सबको हिला के रख दिया था। भाई ने सोचा भी नहीं था कि इसका बाप उसे इतनी जल्दी छोड़कर चला जाएगा। जिस बाप पर इसने इतना घिनौना और गंदा इल्ज़ाम लगाया था, इसकी सफाई देने से पहले इसका बाप इस दुनिया से चला गया। अब भाई
کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ اس نے جو بھی کیا بہت غلط کیا، اسی وجہ سے وہ ابا کے جنازے پر بہت سخت رو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لگتا تھا جیسے وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر پائے گا۔ ہر بار یہی کہتا تھا کہ یہ سب کچھ میری بیوی کی وجہ سے ہوا ہے، وہ میرے ابا کی قاتلہ ہے۔ اسے بلاؤ، وہ کہاں ہے؟ بھابھی تو مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ آخری بار وہ مجھے تب ملی تھی جب ہم لوگ ابا کو ہاسپٹل لے کر جا رہے تھے۔ اس نے مجھے سفید رنگ کی شال لا کر دی تھی، اس کے بعد وہ مجھے نظر نہیں آئی تھی۔ میں نے اماں سے پوچھا تو وہ کہنے لگی خدا غارت کرے اسے، وہ جہاں گئی ہے دفع ہونے دو، اب اس کا نام مت لینا۔ اماں کی آنکھوں میں اپنی بہو کے لیے غصہ تھا، جبکہ بھائی بھی اپنی بیوی سے ناراض تھا۔ ہم لوگ اپنے ابا کے جنازے کے کفن سب دفن لوگوں نے ہم سے لگ گئے پوچھا تھے۔ کہ آپ کے ابا کیسے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب ہم انہیں کیا بتاتے کہ ابا کو کیا صدمہ پہنچا تھا، لیکن بابی کی گمشدگی اب ہمیں کھٹک رہی تھی اور پریشان بھی کر رہی تھی۔ سب لوگ بابی کا پوچھ رہے تھے۔ ہم نے بابی کے ماں باپ سے پوچھا کہ آپ کی بیٹی کہاں گئی ہے، تو کہنے لگی ہمارے گھر تو نہیں آئی۔ ہم نے بابی کے ماں باپ سے پوچھا تو کہنے لگے ہمارے گھر تو نہیں آئی۔ بابی کی ماں بھی اپنی بیٹی سے ناراض لگتی تھی، لیکن ہمارے سامنے برہم رکھا ہوا تھا۔ ہم سے اپنی بیٹی کے خلاف کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن پریشان وہ بھی تھی۔ میرے ابا کی تدفین ہو چکی تھی، گھر سے سب مہمان جا چکے تھے، مگر بابی صبح سے غائب تھی۔ میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ میں ابا کے کمرے میں جاؤں، ان کی یادیں تازہ کر لوں، ان کے کمرے کو دیکھوں، ان کی استعمال شدہ چیزوں کو کہیں صدقہ کر دوں تاکہ ابا کی روح کو سکون پہنچے۔ لیکن میں جیسے ہی اندر گئی، سامنے زمین پر میری بابی لیٹی ہوئی تھی اور درد سے چیخ رہی تھی۔ میں بھاگ کر سب کو بلا لائی۔ میری بابی رو رہی تھی، کہہ رہی تھی خدا کے لیے مجھے یہاں رہنے دو، مجھے یہاں سے باہر مت لے جاؤ، مجھے اپنے کیے کی سزا مل گئی ہے۔ بھائی نے بابی سے کہا تم نے ہم سب کو پریشان کر رکھا ہے، باہر آؤ، سب مہمان تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ اماں نے بابی کو باہر آنے کے لیے کہا، مگر وہ اللہ کے واسطے دینے لگی کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ بھائی نے زبردستی انہیں اٹھانے کی کوشش کی تو بابی نے ذرا بھی حرکت نہیں کی تھی۔ بھائی نے جب انہیں غصے سے کہا کہ اٹھو، کھڑی ہو جاؤ، کیوں بچوں کی طرح زمین پر لیٹی ہو، تب بابی نے بتایا کہ ان سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، ان کے نیچے والے حصے نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ بابی کی بات سن کر ہم سب کا دماغ چکرا گیا تھا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بابی اتنی جلدی اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گی۔ میری بابی نے جو کچھ میرے ابا کے ساتھ کیا تھا وہ بہت ہی برا تھا۔ بابی کو امی نے کہا تم جا کر اپنے شوہر کے کمرے میں رہو، یہاں سے نکلو، یہ میرے شوہر کا کمرہ ہے۔ بھائی اس کو اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گئے۔ اگلے روز بھائی بابی کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے۔ ڈاکٹر نے بابی کے بہت سے ٹیسٹ کیے، مگر سبھی ٹیسٹ بالکل ٹھیک آ رہے تھے۔ اب بھائی روز بابی کو ایک نئے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے، مگر کسی ڈاکٹر کو بھی بابی کے مرض کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ سب کا کہنا تھا کہ اب یہ ساری زندگی ایسے ہی چارپائی پر پڑی رہے گی، ان کا کوئی علاج نہیں۔ بابی دن رات چارپائی پر پڑی رہتی۔ اب تو ان کی شکل بھی ایک طرف سے بگڑی جا رہی تھی۔ امی کو ان پر بہت غصہ آتا تھا۔ ایک دن امی پھٹ پڑی اور بھیا سے کہا کہ اس عورت کو ہمارے گھر سے نکال دو۔ بھابی کو کہنے لگے کہ تم نے اس گھر کو بہت تباہ کر دیا، خدا کے لیے ہمارا پیچھے چھوڑ دو۔ اماں نے یہ بات بول تو دی، مگر اگلی ہی خبر نے امی کو چونکا دیا۔ بھائی نے بتایا کہ بھابی اب اکیلی نہیں ہے، اس کے وجود میں ایک اور وجود بھی پڑ رہا ہے جو کہ ان کی اولاد تھا، یعنی کہ بابی ماں ملنے والی تھی۔ اماں سر پکڑ کر رہ گئیں۔ اے اللہ، تو نے ہمیں کس آزمائش میں ڈال دیا۔ اماں کی پریشانی دیکھنے والی تھی، مگر پھر بھی وہ اپنی بہو کے لیے راستے صاف کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے اپنی بہو سے کہہ دیا کہ تم اپنے کمرے میں ہی رہنا، باہر مت آنا، میں جا کر اپنے شوہر کی قبر پر دعا مانگوں گی، اس سے معافی مانگوں گی کہ تم نے اللہ کے اس نیک بندے پر جو گناہوں الزام لگایا تھا، یہ سب اسی کا نتیجہ ہے، تمہیں اللہ کی طرف سے سزا ملی ہے۔ بابی نے کسی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، اور دیتی بھی کیوں، وہ اب قصوروار تھی اور انہیں اپنے کیے کی سزا ملنا ہی تھی۔ اماں نے جا کر اپنے شوہر کی قبر پر معافی مانگی، مگر قصور تو ان کا نہیں تھا۔ بابی کی جو شکل بگڑ چکی تھی، ان کی آنکھوں کا رخ ایسے پھرا ہوا تھا جیسے انسان نہیں حیوان کی آنکھیں ہوں، اور نیچے والا حصہ ختم ہو چکا تھا۔ یہ سب دیکھ کر ہمیں بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔ اماں کے دعا کرنے سے کچھ بھی نہ ہوا۔ پھر ہم لوگ ایک عالم دین کے پاس گئے۔ انہوں نے بابی کو دیکھا اور یہ حالت دیکھ کر کہنے لگے بیٹا، اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ تم نے جو کچھ بھی کیا ہے اب ساری مخلوق کو اکٹھا کر کے بتانا ہوگا۔ ساری مخلوق کو ہم کیسے اکٹھا کریں گے؟ بھائی نے کہا تو بولے میرا مطلب ہے اس گاؤں میں جتنے لوگ ہیں سب کو اکٹھا کرنا ہوگا، ان کے سامنے اپنا اعتراف جرم کرنا ہوگا، اور پھر رو رو کر اپنے اللہ سے معافی مانگنی ہوگی۔ ہمیں تو لگا تھا بابی نے اس بار صرف ابا پر الزام لگایا تھا، مگر مولوی صاحب نے جب بتایا کہ اور بھی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ کے ابا کا دل دکھا ہوا ہے۔ اگر یہ عورت
سب کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کر لے تو اس کی شکل سدھر جائے گی، ورنہ اس کی شکل زندگی بھر یوں ہی رہے گی۔ مولوی صاحب نے استقارہ کر کے ہمیں بات تو بتا دی، پر بابی کے لیے اس سب پر عمل کرنا بہت مشکل تھا۔ بالآخر اس نے ہمت کر لی کیونکہ وہ بہت اذیت میں تھی۔ اس نے بتایا وہ شادی کے بعد بھی ایک لڑکے سے ملا کرتی تھی، اس کا پرانا عاشق تھا، اور ان کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بھی اسی کا ہے۔ انہوں نے بائی کو دھوکہ دیا تھا۔ ایک دن میرے ابا نے بابی کو اپنے عاشق کے ساتھ پکڑ لیا تھا۔ اب بابی کو ڈر تھا کہ اپنے بیٹے کو سچائی بتا کر بابی کو طلاق دلوا دیں گے، مگر ابا نے ایسا نہیں کیا۔ وہ ہر وقت اسی وجہ سے پریشان رہتے تھے، مگر بابی رات کو اٹھ کر ابا کے کمرے میں جاتی اور اپنے کیے کی معافی مانگتی۔ ابا نے انہیں کہا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور توبہ کر لو، پھر کبھی ایسا کام نہیں کرو گی۔ میں مرتے دم تک کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ بابی کو پھر بھی ڈر لگا رہتا تھا کہ ابا ابھی تو چپ ہیں، اگر کسی دن انہوں نے یہ سچائی سب کو بتا دی تو کیا ہوگا۔ تبھی انہوں نے ابا پر الزام لگا دیا تاکہ ابا بعد میں بابی کی سچائی بتائیں تو کوئی بھی ان پر یقین نہیں کرے گا۔ اس کے بابی رونے لگ گئی تھی۔ بائی نے بابی کے عاشق کا سننا تھا کہ اسی وقت بابی کو طلاق دے دی۔ بابی روتی رہ گئی، مگر اب بائی کو اس پر ترس نہیں آیا تھا۔ بابی کی ماں بھی ان سے تنگ تھی۔ وہ آئی تو تھی اپنی بیٹی کو لینے، مگر انہوں نے اپنی بیٹی کو ہسپتال میں داخل کروا دیا اور اسے اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ آج اس بات کو 2 سال گزر گئے ہیں۔ بابی کو مزید بیماریاں لگ گئی تھی جس کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی تھی۔ میری بائی نے دوسری شادی کر لی تھی۔ آج حالات بہت اچھے ہو گئے ہیں۔ میرے ابا کے ساتھ بابی نے جو کچھ بھی کیا تھا انہیں اس کی سزا مل گئی تھی۔ آج کی کہانی